بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ انسانی جسم کا کوئی بھی عضو ہو، اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو، زبان ہو، ایک انگلی کا ناخن ہی کیوں نہ ہو، جو رب تعالیٰ نے اس کی قیمت مقرر کی ہے نا، اس کو کوئی ادا نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی نعمت بدل ہے۔ انسان کے اوپر بعض دفعہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے، کسی حادثاتی یا اتفاقی طور پر آنکھ، کان یا جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مجھے یہ قیمت اس وقت پتہ چلی جب کہ آنکھ کی روشنی کم ہو گئی اور ڈاکٹروں سے مشورے کیے نا تو اپنی اپنی قیمت اور اپنی اپنی بولی لگائیں۔ پھر کیا کہنا کرتا مرتا، بہت عرصے تک میں نے ایک عمل کیا۔ جب اذان ہوتی تھی تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ سن کر نا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ آپ یقین جانیں کہ 1.5 نمبر کی اینک اتر گئی تھی۔ کسی کوتاہی کی وجہ سے یا کسی نااہلی کی وجہ سے اس کو ابھی 2-4 مہینے سے یا 6 مہینے سے اس کو پڑھ نہیں سکا، تو پھر کوئی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ تو بہرحال سورہ دہر 29واں پارہ، اس کی یہ قاعدہ ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا، سورہ دار میں دیکھ لینا۔ تو لہٰذا جس بندے کی سماعت یا بصارت، اللہ کرے یہ کم نہ ہو، اور اپنی جگہ پہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر تیزی لانا چاہتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد کم سے کم 7 مرتبہ، اور اگر تھوڑی سی اور گنجائش ہے تو 21 مرتبہ اس کو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی بصارت بھی اور کانوں کی سماعت بھی اگر کمزور ہے تو تیز ہو جائے گی، اور اگر تیز ہے تو اور زیادہ اس کے اندر کیا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ ابو علی سینا کے بارے میں لکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، 4 میل دور سے مکھی دیکھ لیتا تھا اور اتنی ہی دور سے کوئی آواز سن لیتا تھا۔ لوگوں نے ایک دفعہ آزمائش کی نا کہ یہ ایسے ہی کرتا ہی، ایک آدمی آ رہا تھا کافی دور سے، اور ابو علی سینا نے کہا کہ یہ بندہ جلیبی کھا رہا ہے۔ نے کہا تمہیں کیا پتا؟ نے کہا کہ اس کے آس پاس مکھیاں گردش کر رہی ہیں۔ جب وہ قریب آتے گئے، یہ ادھر جاتے گئے، وہ ادھر آتا گیا، واقعہ اس آدمی کے ہاتھ میں جلیبی تھی اور مکھیاں۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت کے پاس چلا گیا، ان لواروں سے کہیں کہ کہیں اور چلے جائیں، میری رات کو نیند بھی ڈسٹرب ہوتی اور میرا مطالعہ بھی، اور جب پیمائش کی گئی تو 4 میل دور وہ لوہا کوٹ رہے ہوتے تھے۔ بہرحال حقیقت ہے یا مجازی ہے یا ایسے ہی جذبات کو ابھارنے کے لیے لکھی گئی یہ بات، لیکن قرآن پاک کی جو بات ہے نا وہ بالکل مسلم اور حقیقت ہے۔ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ اپنی سماعتوں میں بھی اور اپنی بصارتوں میں بھی اضافہ پائیں گے۔
حدیث قدسی کا ایک مفہوم ہے نا، بندہ عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں، چلتا ہے، آنکھ بن جاتی ہوں، دیکھتا ہے، زبان بن جاتی ہے، بولتا ہے۔ یہ قرب الہی کی کیا ہے؟ یہ کلمت ہے، الہام اور کشف کے ذریعے سے، یا حقیقت میں کسی کو دور کی راہ دکھا دینا، سالوں کے فاصلے منٹوں میں طے کروا دینا۔ طے فی الارض ایک اولیاء کی کرامت میں سے کرامت ہے، اولیاء کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے طے فی الارض، زمین کو طے کر لینا۔ ٹائم اینڈ سپیس کو دیکھ لیجیے، بہت سارے ایسے مثال۔ تو اس لیے آپ اس آیت کو فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا بتا دیا، 29واں پارہ سورہ دہر کے تیسری آیت کے آخر میں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہ اس کو کم سے کم 7 بار اور زیادہ سے زیادہ 21 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی قوت سماعت بھی اور قوت بصارت بھی اپنی جگہ پہ برقرار اور قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی